السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ نیند ایک عظیم نعمت ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں نیند بھی ضروری ہے۔ نیند اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی نیند پوری نہ ہو تو کام کاج یا تعلیم ہر کام متاثر ہوتا ہے۔ بدن کو آرام و سکون پہنچانے کا ایک بہترین طریقہ نیند ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہاری نیند کو آرام کیا تمہارے جسموں کے لیے تاکہ اس سے قوت اور تھکان دور ہو اور راحت حاصل ہو۔ نیند بڑے پہلوان کو پچھاڑ دیتی ہے۔ نیند بڑے عالم کا علم بھلا دیتی ہے۔ نیند سے انسان کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک انسان کو کتنا سونا چاہیے؟ عمر کے مختلف ادوار کے اعتبار سے انسان کی نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے۔ طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے اور 15 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کے نقصانات۔ نیند پوری نہ ہونے کے متعدد جسمانی اور روحانی اور معاشرتی نقصانات ہیں۔ مسلسل نیند پوری نہ ہونے پر ملازم اگر ڈیوٹی کے اوقات میں سوتا یا اونگتا رہے تو اس سے نہ صرف اس کا کام متاثر ہوگا بلکہ انجام کار اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ڈرائیور یا پائلٹ کی نیند پوری نہ ہو تو نہ صرف اس کی بلکہ مسافروں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کئی حادثات کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو حادثے کا بنیادی سبب ڈرائیور کا دوران ڈرائیونگ اونگنا پایا گیا ہے۔ طالب علم کی نیند پوری نہ ہو تو کلاس کے دوران استاد کی بیان کردہ باتوں کو سمجھنا اور محفوظ کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ البتہ جو شخص جس بھی شعبے میں تعلق رکھتا ہے، نیند کا فطری تقاضا پورا نہ ہونا اس کے لیے جسمانی اور روحانی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ مسلسل نیند کی کمی انسان کے مزاج میں جنجلاہٹ اور چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے۔ وہ معمولی باتوں پر طیش میں آ جاتا ہے اور سامنے والے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگتا ہے۔ بلڈ پریشر اور ڈپریشن کے مریضوں کی اگر نیند پوری نہ ہو تو ان کی بیماری میں شدت آ جاتی ہے، جبکہ نیند پوری نہ ہونے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ دماغ کے خلیے یعنی سیلز اگر مسلسل کام کرتے رہیں اور انہیں آرام کا وقت نہ ملے تو ان سے فری ریڈیکلز خارج ہوتے ہیں جو جسم کے تندرست خلیوں پر یعنی سیلز پر حملہ آور ہو کر انہیں کمزور کر دیتے ہیں اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں پاگل پن نمایاں بیماری ہے۔ زیادہ سونے کے نقصانات۔ جس طرح نیند کی کمی کے نقصانات ہیں، یوں ہی نیند کی زیادتی بھی نقصان سے خالی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں استفسار کیا، کیا جنتیوں کو نیند آئے گی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی۔ نیند موت کی بہن ہے کیونکہ اس میں عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی اس لیے وہ سوئیں گے بھی نہیں۔ اس حدیث پاک میں نیند کی کثرت کی مذمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نہ صرف اس کے اخروی بلکہ دنیاوی نقصانات بھی کثیر ہیں۔ نیند کی کثرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے، بلغم کی کثرت ہوتی ہے،
معدہ کمزور اور منہ بدبودار ہوتا ہے۔ زیادہ نیند نظر اور جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ تمام نقصانات عصر اور صبح کے وقت کی نیند کے علاوہ ہیں، جبکہ ان دونوں اوقات میں سونے کا نقصان اور زیادہ ہوتا ہے۔ طبی اعتبار سے دن میں سونا رات میں سونے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔